اور تھوڑی سی تلاوت آپ کو دوبارہ سناتی ہوں. اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی سوچ رکھیے. میں علم کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ جو آپ کا خیال ہے یا آپ کی سوچ ہے یا آپ کی آرزو ہے وہ ارادے میں بدل جائے اور مزید پختہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہتے رہیے کیا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تو ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. کیسے؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ بلندی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو درجوں میں، لیکن وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات تو اور بلند ہیں. یعنی جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے اسی اعتبار سے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر خاص طور پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب سے اہم حقیقت جو انسان کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ علم کے ذریعے انسان کے اندر اللہ کی خشیت آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے. اور جس انسان کے دل میں خدا کا خوف آ جائے پھر وہ کھلے اور چھپے ہر حال میں غلط کاموں سے بچتا ہے. اور پھر وہ زبان کا سچا ہوتا ہے، وہ قول کا پکا ہوتا ہے، وہ کردار میں اعلیٰ ہوتا ہے، اور واقعی اس کے اندر ایک عاجزی اور ایک ہمبلنس ہوتی. حقیقی علم انسان کو جھکا دیتا ہے. قرآن کا علم تو خاص طور پر قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو اگر پہاڑ اس کو نہیں اٹھا سکتا، پہاڑ اس کی وجہ سے دب جائے، تو وہ انسان پھر کیا ہے جو قرآن پڑھ کے بھی نہیں دبے اور اس کا تکبر اور اس کی انا نہ ٹوٹے اور اس کے اندر کا بگاڑ ختم نہ ہو اور اس کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں عاجزی نہ آئے. اور جب حقیقی معنوں میں اندر عاجزی آتی ہے تو پھر گفتگو، چال، معاملات ہر چیز میں جھلکتی ہے، ہر چیز میں نظر آتی ہے. اور وہی آپ کا رویہ پھر آپ کے بچوں کو متاثر کرتا ہے، وہی انہیں دین کے قریب کرتا ہے. ورنہ تو آپ کا پڑھنا الٹا آپ کے خلاف حجت بنتا ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے معاملات درست نہیں کرتے تو ساری تعلیم الٹ جاتی ہے. ایک حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یعنی خدا کا خاص انعام ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کی طرف موڑ دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. اور پھر انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. تو گویا علم اور اولاد دونوں کو یکجا کر دیا گیا اس حدیث میں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ تو علم دین ہی ورثے میں چھوڑتے ہیں. بس جس نے یہ علم حاصل کیا اس نے اس کا بڑا حصہ حاصل کر لیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کیجیے. اپنی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بہترین مستقبل کی خاطر جہاں اور بہت کچھ کر رہے ہیں وہاں علم دین سیکھنے کی کوشش بھی کیجیے. کوشش صرف زبانی کوشش نہیں بلکہ عملی کوشش، اور اس کے بعد اسے آگے منتقل کرنے کی فکر، تاکہ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ خیر اور سلسلہ جزا جاری رہے. سوال ہے جو بچے بگڑ چکے ہیں ان کو کیسے سدھاریں؟ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، کیونکہ جب بچے چھوٹے تھے
تو خود نہیں سدھرے ہوئے تھے، یا خود کو سدھارنے کی فکر نہیں تھی، تو بچوں کو کیا کرتے. اب یہ کہ جب احساس پیدا ہوا تو اب وقت گزر چکا، اب بچوں کے مسائل سامنے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، ابھی فریش نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو آپ جدھر مرضی موڑ لیں، ادھر موڑ لیں، دائیں موڑ لیں، بائیں موڑ لیں، اس کو آسان ہوتا ہے. لیکن جب ایک سرٹن ایج کو پہنچ کے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ یکایک نہیں سیدھا کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے ایک دن میں آپ اس کو سیدھا کر کے، وہ کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا. یعنی جب درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پھر ایک دن میں نہیں یا ایک ہی سٹنگ میں نہیں سیدھا کر سکتے. آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ ایک اور سہارا رکھیں، پھر اس کی شاخوں کو آپ باندھیں، پھر آپ اس کو آہستہ 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 دوسری طرف موڑیں. تو اس میں آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوگا. یہ دو چیزیں، فوری نتائج نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. کوئی ایک لیکچر، کوئی ایک واعظ، کوئی ایک نصیحت، کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس سے آپ کہیں کہ وہ جادو کی چھڑی ہو اور اس کے بعد ان کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ان کی اگنور کرنی پڑے گی. بہت سے غلط کام ان کے دیکھے اندیکھے کر جائیں، سنے انسنے کر جائیں، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں، کچھ چیزوں پر دل میں تکلیف ہو بھی تو ابھی صبر کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کریں، ان سے بحث نہ کریں، آرگیو نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بہت سختی نہ کریں، کیونکہ اگر اس عمر میں سختی کی تو پھر اب آپ ان کو اپنے سے کاٹ تو لیں گے لیکن ان کو سدھار نہیں سکتے. تو حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ دعا کے ذریعے، یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی طریقہ بتا دیا ہے. مدد لو اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل میں. یہ بھی ایک مشکل ہے، ہر مشکل میں دعا سے، یعنی نماز میں دعا بھی شامل ہے، نماز سے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر سے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہوگا، جب کوئی مشکل دیکھیں فوراً اللہ کی مدد لیں. قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگے. خاص طور پر قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ جیسے اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، جیسے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسے صدقہ خیرات کر کے قبول ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ کو توفیق ہو تو ذہن میں ضرور نیت اور دعا کریں، اللہ تو میرے بچے کو، یہ جو بھی انسان ہے، شوہر ہے یا بچہ ہے، ان کو ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگا. لیکن یاد رکھیے جلد بازی نہیں. اور بعض اوقات ہم اتنے دن صبر کرتے ہیں، ایک دن خوب پھٹ پڑتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم صبر کر ہی رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر ایک مریض 10 دن پرہیز کرے اور ایک دن خوب بد پرہیزی کر لے تو کیا ہوگا، اسکوائر 1 پہ ہوگا پھر. تو ہمیں بس سب صبر کا امتحان ہے. دعا اور صبر کے ساتھ اچھی کتابوں، اچھے دوستوں کے ذریعے انشاءاللہ اچھی ان کو کمپنی دینے کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے. مایوس کبھی نہ ہو. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، لیکن جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں. بچوں میں صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ خود بغیر کسی ناغے کے روز پڑھیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. اور خاص طور پر جب کوئی مشکل وقت ہو نا، جس کا بچوں کو بھی جس مشکل کا احساس ہو، اس وقت ان سے نیکی کے کام کچھ عہد معاہدے کر لیں. جیسے کوئی امتحان ہے یا کچھ اور چیز ہے یا کوئی زندگی میں تکلیف ہے یا پریشانی ہے، بیماری ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے چھوٹا موٹا. تو اس وقت ہر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ان کو تھوڑا موڑ لائیں. پھر یہ ہے کہ اچھی مثالیں ان کے سامنے رکھیں، اچھی سٹوریز ان کے سامنے رکھیں، اس کے فائدے بتائیں. لیکن سب کچھ ایک دن میں نہیں کریں، تھوڑی تھوڑی ڈوز. لیکن جب مرض شدید ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دم بڑی ہائی پوٹینسی کی دوا نہیں دی جا سکتی، وہ تو ختم ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ڈوز انکریز کریں حتیٰ کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرنے لگ جائے. کبھی ایک طریقے سے دیکھا یہ فیل ہو گیا تو دوسرے سے. اور سب سے بڑا آپ کا خود اپنا عمل ہے. ٹین ایجرز کے ساتھ بہترین رویہ کیا ہے؟ بچے سمجھتے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، صحیح سمجھتے ہیں بعض اوقات، اس لیے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف ہر بات کرتے ہیں. تو کچھ باتیں تو ان کی مرضی کے مطابق بھی کیا کریں. مجھے معلوم ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں واقعی آپ کے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ خاموشی کم از کم اختیار کر لیں. ہر چیز میں موقع پہ نہ ٹوکیں. دوست بن جائیں ان کے. جیسے اس روز جو میں نے ایک بات بتائی تھی، پہلے 7 سال نرمی اور شفقت، اگلے 7 سال ڈسپلن اور اگلے 7 سال دوستی. تو ٹین ایج یعنی 14 سے لے کر پھر آگے آنورڈز جو ہے 21 سال تک دوستی. کیونکہ اب ان کی اپنی شخصیت ابھر آئی، اب ان کی اپنی انا ہے، اب ان کی اپنی مرضی ہے اور اب ان کی پسند ناپسند ہے. جو نرمی اور شفقت اور ڈسپلن کے سال تھے وہ اگر گزر گئے تب ٹین ایج میں واقعی بے حد مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ کرنا بے حد ضروری ہے. دیکھیے جب تک آپ پر اعتماد نہیں بچوں کو ہوگا اس وقت تک
معاملہ مشکل ہوگا تو اعتماد کی فضا پیدا کریں. دوستی کریں گے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے, اپنی باتیں آپ سے شیئر کریں گے. جب شیئر کریں اور آپ دیکھیں کہ غلط کر رہے ہیں تو اسی وقت نہیں آپ شور مچا دیں کہ یہ تو انتہائی غلط ہے اور ایسا ویسا نہیں. آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں, کرتے کرتے, اور پھر ضروری نہیں کہ آپ خود ہی سمجھائیں, کسی ایسے سے سمجھوائیں جس پر وہ ٹرسٹ کرتے ہوں. بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ان کے کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہیں. جی ہاں, اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو اگر آپ ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور ان کو ڈالنے کے لیے پھر خود آپ کو کرنی پڑے گی. یعنی اگر آپ کے سامنے خود ہی سلیکشن نہیں ہے کہ کیا پڑھنے کو دیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ ان کے ساتھ اچھے علمی موضوعات پہ گفتگو بھی کیا کریں. ہر وقت گھر میں گفتگو پیسے کپڑے ہی کی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر وقت ہم فکر تفکرات شوہر بیوی بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے سامنے. جب وہ ساری اہم ترین گفتگو یہی سنتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی زندگی کا یہ ہے, تو پھر ان کا بھی بچپن سے مائنڈ صرف اسی طرف لگ جاتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا جب ہم اس ایج کو پہنچیں گے. علمی مجلسیں, علمی گفتگو اور مختلف واقعات میں سے عبرت کے پہلو نکالنا اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان سب چیزوں کی ٹریننگ ایک دن نہیں ہو سکتی, ایک لیکچر سے بھی نہیں ہو سکتی, یا 1 گھنٹے کے لیکچر میں تو یہ سب کچھ حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں تربیت میں. نمبر 1, کمپنی, یعنی بچوں کو اچھی کمپنی دیں. اس کے لیے ایسے گروپ بنائیں جس میں اور بچے بھی مل کے, اور گروپ بنا کے صرف یہ نہیں کہ کسی مسجد میں ان کو درس ہی دیں, آپ کسی کھیل میں لے جائیں, باہر لے جائیں, کسی اور جگہ پر بیٹھ کر ان کے ساتھ شیئر کریں, اور کہیں فارمل ایجوکیشن بھی ہو, بہرحال درس و تدریس بھی ہو, اچھی کمپنی, اچھی کتابیں اور محبت اور توجہ اور کیئر. تو انشاءاللہ یہ 3 چیزیں جب آپ کی ان کو ملیں گی انشاءاللہ تو ضرور اچھی تربیت ہوگی. کیا لڑکیاں گڑیا سے کھیل سکتی ہیں؟ کیا بت پوجنے کے برابر ہے؟ گڑیا سے بالکل کھیل سکتی ہیں, اور یہ بت پوجنے کے برابر نہیں. ہاں, ایسی گڑیا مت لے کر دیں کہ جو بالکل انسان سے مشابہ ہو. گڑیا وغیرہ لینے میں ایسی چیز ہو کہ جو اصل سے ملتی جلتی نہ ہو, بس ہلکی پھلکی یعنی گڑیا ہو, مگر یہ جیسے باربی وغیرہ بعض اوقات اس قسم کے فگرز اور شیپ اور سٹائل ہوتا ہے کہ واقعی وہ حیا کے منافی ہوتا ہے, تو ایسی چیزیں نہیں لے کر دیں. یہ بالکل بعض اتنے سافٹ اور اس طرح کی شیپ ہوتی ہے کہ دور سے ایسا لگے جیسے اصل انسان اٹھایا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو تمثال ہیں, نمبر 1 وہ چیز منع ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو سجا کے نہ رکھیں کہ جس طرح مشرکین اپنے گھروں میں بت سجا کے رکھتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. کھلونے, ایسے کھلونے جو کبھی اوپر ہے کبھی نیچے پٹخا رہے ہیں, کبھی نہلا رہے ہیں کبھی دھلا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں, تو کھیلنے دیں. اس سے وہ بت پوجنا نہیں ہے. بت پوجنا ہے ان کو عزت ادب دینا, ان کو اوپر رکھنا, اور بالکل اصل کے مشابہ ہونا. اصل سے جو مشابہت ہے یہ منع ہے ہمارے دین میں اور ناپسندیدہ ہے. تو جو بگڑی ہوئی ادھر ادھر کی شکلیں ہیں ایسی, اس میں حرج نہیں. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں کی تربیت ایک ہی جیسی کی جائے؟ کیونکہ بچیوں کو اپنے گھر ایک دن جانا ہوتا ہے, اور کیونکہ اپنے بھائیوں سے برابری کا سلوک کرتی ہے تو خاوند کا مقام نہیں سمجھ پاتی. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں اللہ تعالیٰ نے خود فطری طور پہ فرق رکھا ہے, تو آپ کو بھی فرق ملحوظ رکھنا ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ گھر میں اگر بھائیوں سے برابری کرتی بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن گھر میں باپ بھی تو ہوتے ہیں, والد بھی ہیں, تو احترام کے رشتے ہیں. ان کو یہ فرق پتا ہونا چاہیے کہ بھائی, باپ اور شوہر میں کیا فرق ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, اور ہر ایک کے مقام کو آپ الگ الگ ان کو سمجھائیے تو انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گی. اور پھر اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ شادی کے بارے میں بچیوں کو کھانے پکانے اور ان چیزوں کے بارے میں تو ٹرینڈ کیا جاتا ہے, یہ اس کی فکر کی جاتی ہے, لیکن شوہر کے حقوق کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, بحیثیت بیوی کے, بحیثیت ماں کے, ان کو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں ہم نہ خود انہیں بتاتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی ایسا اہتمام انتظام کرتے ہیں. ساری زندگی بچیاں مشکل سبجیکٹ پڑھنے میں گم رہتی ہیں, اور اچانک پھر ان کو ہم بیاہ دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہوتی, اس کے لیے مینٹلی فزیکلی تیاری نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ شادی صرف لڑکی نہیں, لڑکے کی زندگی میں بھی ایک اہم ترین موڑ ہے جس کے لیے باقاعدہ تیاری کی جانی چاہیے, اور اس تیاری میں ذہنی تربیت اور عملی مثالیں اور عملی تربیت بے حد ضروری ہے. بچوں پہ بہت غصہ آتا ہے, مجھے اپنے پہ کنٹرول کیسے کروں, بچے غلط کریں تو بہت غصہ آتا ہے. یہ بالکل قدرتی بات ہے, کیونکہ وہ بےچارے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پہ ہمارا بس چلتا ہے, اس لیے ہم اپنے بڑوں پہ بلا کریں غصہ, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیا تو ہماری شامت آئے گی, لیکن جب ہم بچوں پہ کرتے ہیں تو وہ معصوم ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہی جب
ایک دفعہ کریں تو اپنا جائزہ لیں. ایک چیک لسٹ ہوگی آپ کے پاس, ذرا نکال لیجئے. یہ دیکھیے کہ اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے یہ چیک لسٹ آج کے لیکچر سے متعلق آپ کو دی گئی تھی, تاکہ آپ گھر جا کر کم از کم اپنا روزانہ کا احتساب کرنا شروع کریں. اس میں آپ کی عبادات کا بھی ذکر ہے, 5 نمازوں کا, نماز میں خشوع کا, فجر کے بعد تلاوت کا, اللہ کے ذکر کا, نعمتوں کے شکر کا, صدقے کے بارے میں, پھر والدین کی خدمت, اور پھر انسانوں کا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا, غلطی کا احساس ہوا تو معافی مانگی یا نہیں, بحث میں تو نہیں الجھے, کسی کی غلطی کو معاف کیا, پھر حسد اگر کسی سے ہوا تو کیا دعا کی, غیبت کی, جھوٹ بولا, بدگمانی کی, غصے کا اظہار کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک دن آپ نے کیا مثلا 4 دفعہ, تو آپ یہاں 4 لکھیے اس خانے میں, یار دن میں 4 دفعہ یہ ہوا. اگلے دن دیکھیے ہو سکتا ہے 5 دفعہ ہو. تو اب آپ اپنے ساتھ وجوہات بیٹھ کے سوچیں گے کہ کس بات سے غصہ آیا تھا. ہو سکتا ہے اس میں ہم بھی کچھ حصے دار ہوں, ہمارا بھی کچھ قصور ہو, تو اس کو خود سیلف انالیسس کرنا شروع کریں اور پھر اس تعداد کو گھٹاتے جائیں. مثلا پہلے دن اگر 10 دفعہ آیا تو اگلے دن کوشش کریں کہ 1 دفعہ تو پی جائیں, کم از کم 1 دفعہ تو خاموشی اختیار کریں, پھر اگلے دن اسی طرح. پھر وقت کا ضیاع نہ ہو, لغو باتوں سے پرہیز, کھانے پینے میں اسراف نہ ہو, سلام میں پہل, کثرت سے مسکرانا, اچھی بات دوسروں کو بتانا, اور گناہوں سے توبہ. یہ اگر آپ روزانہ, یہ 2 ہفتے کا ایک چارٹ ہے, اگر آپ کم از کم 6 ویکس تک اس کو ریگولرلی فل کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سی عادتوں میں تبدیلی آئے گی. لیکن اوور آل میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت شدید اس مصیبت کا شکار تھی. مجھے قرآن نے مدد کی ہے یقینی طور پر الحمدللہ, اور اس کے ساتھ بک ریڈنگ کی عادت نے, کیونکہ انسان کی جب اپنی سوچ میں وسعت آتی ہے تو پھر دوسروں کی غلطیاں بھی چھوٹی لگتی ہیں, پھر ان پہ اتنا غصہ نہیں آتا. جب ہماری اپنی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے تو ہمیں چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی, جیسے آپ دیکھیں نا بیمار ہوتا ہے نا انسان, تو اس کو چھوٹی سی آواز بھی تکلیف دیتی ہے, لیکن جب صحت مند ہوتا ہے تو بڑا بڑا شور بھی برداشت کر لیتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ فزیکلی کمزور ہیں تو آپ کو 2 قدم چلنا بھی مشکل لگتا ہے. تو آپ اپنے علم کو, اپنے ایمان کو, اپنے اندر کو اسٹرانگ کریں. جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ قابو پانا مشکل نہیں ہوگا. میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کو بالکل ہی غصہ نہیں آئے گا, لیکن انشاءاللہ لازمی طور پر کٹ ڈاؤن ہوگا, کبھی 50%, کبھی 75%, اگر 100% نہیں بھی, لیکن ہوگا ضرور. تو اپنے علم میں اضافہ کریں, اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, دلوں میں وسعت لائیں, تو پھر بچوں کے قصور معاف کرنا بھی آسان ہوگے. عورتوں کے بارے میں کچھ نصیحت کیجیے کہ وہ صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں. دیکھیے صفائی تو ہمارے دین کا حصہ ہے, طہور الشطر الایمان, نصف ایمان ہے. اور اس میں جیسے پرسنل ہائیجین ہے تو اس میں انڈر آرم, بال وغیرہ صاف کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی صورت میں 40 دن تو اس پر گزرنے نہیں چاہیے, اور یہ فطرت کے خصال میں سے ہے, یعنی لازمی حصہ ہے ہمارے دین کا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر جسم میں ناگوار بو کیوں پیدا ہوتی ہے, 2-3 وجوہات ہوتی ہے. ایک تو اپنی صفائی جب نہیں کی جاتی تو آپ جتنے بھی اوپر سے پرفیوم چھڑک لیں لیکن اسمیل نہیں جاتی پسینے کی, اگر آپ کے اندر کی صفائی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کھانا پکا رہے ہیں, گھر بند ہوتے ہیں, وہ کچن کی ساری مسالوں کی خوشبو ہمارے کپڑوں میں جذب ہو جاتی ہے, اور پھر جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں یا شوہر ایون گھر میں آتا ہے تو ہمارے کپڑوں سے رنگ رنگ کے مسالوں کی اور تیل کی جو ہے اسمیل وہ دوسرے کو اذیت دیتی ہے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بچوں کے لیے نصیحت کہ اگر کوئی ان سے برا سلوک کرے تو بار بار ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے کہ ایک چیز جب بار دیکھیں مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. جب آپ کو پتا چلے کہ اس رستے پہ آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آئندہ یا تو وہ چیز ہٹائیں جس سے ٹھوکر کھاتے ہیں, یا خود ہٹ جائیں. تو اگر ایک انسان آپ کو بار بار تنگ کرے تو آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور انسان کے ساتھ ہو. اگر اسکول میں بچوں وغیرہ کے ساتھ مشکل ہے تو ان کو مختلف طریقوں سے مدد دے سکتے ہیں. جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر سکتی ہیں, کیونکہ اپنے گھر سے دور ہوتی ہیں. بالکل درست ہے, ان کے لیے واقعی پاسبل نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ فکر کرنا ماں باپ کی بہرحال ہماری ذمہ داریوں میں سے. اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی بہن بھائی کو توجہ دلا سکتے ہیں جو قریب ہو. اگر کوئی اور بہن بھائی نہ ہو تو اپنے کسی اور رشتے دار کو, اور کچھ نہیں تو ان کے لیے کسی سرونٹ کا بندوبست کر کے اس کی تنخواہ دے سکتے ہیں. یعنی کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ کیئر کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی زندگی میں گھر میں ان کا وجود اور کہیں بھی ہو تو ہم یہ سوچ کے کہ ہم تو اتنے میل دور بیٹھے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ کو پتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. مختلف تدبیریں سوچئے. کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں کہ جس کا کوئی حل نہ ہو. کیا لڑکے ایلین فگرز یا عجیب شکلوں کے کھلونے سے اور ویڈیو گیم سے کھیل سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ بچے دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے
ہے تو بہت ہی تکلیف دہ چیز کہ وہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ بیہیویئر اور ہر چیز میں وہ نظر آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مکمل طور پہ کٹ ڈاؤن نہ کر سکیں اور شاید نہ ہی کر سکیں، کیونکہ چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو کس ڈبے میں بند کریں گے؟ پاسبل نہیں رہا نا، فتنہ اتنا ہے ہر طرف. تو ایٹ لیسٹ اس کو کٹ ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، ان کو اور چیزوں میں انوالو کر کے، اور چیزوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کر کے. جیسے ریڈنگ ہی کی طرف اگر آپ ان کو زیادہ سے زیادہ مائل کر سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ انٹرسٹ پھر ایسا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں میں پھر مزہ نہیں آتا. اب چونکہ ان کے سامنے کو اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہی نہیں کسی چیز میں، لہٰذا وہ پلٹ کر اسی چیز کی طرف آ رہے ہیں. چلیے ایک دفعہ اور، لڑکیوں کے چہرے پہ خاص عمر میں اور خاص طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد غیر ضروری بال آ جاتے ہیں جو صرف ہارمونل چینج کی وجہ سے آتے ہیں. کیا ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے یا پھر لیزر ٹریٹمنٹ کرا لیا جائے؟ ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بال غیر فطری بال ہے. تو غیر فطری بال یا وہ بال جو ایک نجاست کا یا ایک ایسا احساس دیتے ہوں، ان کو اتارنے میں، ریموو کرنے میں حرج نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ انڈر آرمز بال جو ہیں وہ کیوں اتارنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ نجاست کا سبب ہوتے ہیں، ایک ناپسندیدہ بو کا سبب ہوتے ہیں. یعنی ایک فطرت کے خلاف ہے کہ انسانی جسم کے اوپر بال ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹانے کا خود حکم دیا. اسی طرح چہرے کے وہ بال جو غیر فطری ہیں، جو ایک عورت کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، بیماری ہیں، تو ان بالوں کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل مطمئن رہیے اس پر. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے جو اصل بال ہیں، جو فطرت کا حصہ ہے، ان کو اکھیڑنا یا اپنی مرضی سے شیپ دینا. مثلا سر کے بالوں کو کوئی اکھیڑ کے کوئی ڈیزائن بنانے لگے تو وہ منع ہوگا، یا عورتیں اگر سارے ہی منڈوا دیں تو یہ درست نہیں ہے، منع ہے عورت کے لیے. الہی کہ کوئی بیماری میں خود ہی گر جائے تو وہ تو پھر انسان بے بس ہے. یا یہ کہ یہ بھووں کے بال جو ہیں ان کو تراش کے اپنی مرضی کا کرنا، یہ منع ہے. جہاں تک ہونٹوں پہ بال ہیں یا چن پہ ہیں یا فیس پہ ہیں یا بہت غیر ضروری قسم کے بازوؤں پہ ہیں یا ٹانگوں پہ ہیں، تو وہ بھی جسم کو بدنما کر رہے ہیں، ایک عورت کی نسوانیت کو متاثر کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا اتارنا عین درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. کیا پرنٹڈ اسکارف لے سکتے ہیں؟ بات یہ کہ اسکارف کیوں لیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے اسکارف لینے کا؟ بتائیے مجھے. اسلام میں پردے کا حکم کس لیے ہے؟ زینت چھپانے کے لیے. تو اگر آپ زینت چھپانے کے لیے زینت اختیار کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، کچھ پرنٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو زینت میں شمار نہیں ہوتے، یا آپ کو اپنا دل ہی گواہی دے سکتے. کچھ پرنٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ دور سے ہر ایک کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. پردے کی اگر روح معلوم ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. تو وہ زینت چاہے جسم میں ہو چاہے لباس میں ہو، اس کا اظہار درست نہیں. کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے خاص طور پر عزت بخشی ہے. اس میں کیا ہے کہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے، وہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ نہ ہو، یہ لوگوں کے لیے دل لبھانے کا ذریعہ نہ ہو. اس میں اس کی عزت نہیں ہے. یعنی بعض لوگ تو پردے کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سبجوگیشن کی علامت ہے، یہ ایک اس کے سپریس کیا گیا ہے یا اس کے حقوق کو ضبط کیا گیا اور ڈسکریمنیشن ہے کہ مرد نہیں کرتے تو ان کو کیوں کروایا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے اور دونوں کا سٹیٹس فرق رکھا ہے. تو جب عورت کو مرد نہیں بنایا، عورت کو ایک خوبصورت چیز بنایا، ایک اٹریکشن کی چیز بنایا، تو پھر اس کی حفاظت کی. اور آپ دیکھیے کہ ہر خوبصورت چیز کی حفاظت کا طریقہ یا اصول ضابطہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پتھر تو باہر رکھے ہوئے، ہیرے کیوں اندر رکھے ہوئے، کوئی یہ نہیں کہے گا. لیکن جب عورت کے پردے کی بات ہوتی ہے تو سب یہ سمجھتے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، اس کو آنر دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس کی کیئر کی گئی ہے، اس کو ایک شرف بخشا گیا ہے اور اس کو ایک مقام عطا کیا گیا ہے. یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عزت کا سمبل ہے اس کے لیے. تو اس میں پھر آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا اوڑھنا ہے اور کیا نہیں اوڑھنا. جن کی آئی بروز ملی ہوئی ہیں کیا وہ ان کو ریموو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا فاصلہ کر لیں، کیونکہ فطری طور پر دونوں آنکھوں کے اوپر ہوتی ہے نا، یہ جگہ تو بالوں کی نہیں ہوتی. تو بیچ میں سے اگر کچھ ہٹا لیتے ہیں اور دونوں کو الگ کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن شیپ نہیں دیں ان کو.
بچیوں کی شادیاں یہاں پر بڑا مسئلہ ہے. مثلا عمر کا کتنا فرق ہونا چاہیے؟ یہاں عمر میں 2 سال سے زیادہ فرق بچے پسند نہیں کرتے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایون عمر میں اگر لڑکی بڑی بھی ہے اور ایک قابل لحاظ حد تک معاملہ اگر ہو سکتا ہے، یعنی گزارا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچے کی نیچر کو خود سمجھتے ہیں. والدین کی انوالومنٹ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. عمر کا فرق اسلام میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، اور جب تک وہ زندہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. اور بعد میں بھی جو نکاح کیے وہ اس وجہ سے نہیں کیے تھے کہ ان کے لیے کوئی نعوذ باللہ ایسی مشکل تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. ہر شخص کا معاملہ الگ ہوتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتے کہ بس شادی کی عمر اتنی ہے اور لڑکی اور لڑکی میں اتنا فرق ہونا چاہیے. اور یہ سب ہمارے اپنے علاقوں کے، خاندانوں کے تجربے، مشاہدے اور پسند ناپسند کے بنائے ہوئے معیار ہیں جو ہم نے خود انسانوں نے قائم کر رکھے ہیں. ہر کیس انڈیویجول کیس ہوتا ہے اور ہر ایک کو الگ طور پر دیکھنا چاہیے. پھر یہ کہ شادیاں یہاں پر بھی مسئلہ پیدا کرتی ہیں کہ ماں باپ کی پسند پر بھروسہ نہیں ہوتا. پہلے ملنا، بات کرنا، فیصلہ کرنا. اس میں آپ دیکھیے کہ ملنے بات کرنے کی بات تو نہیں، لیکن دیکھنے کی اجازت ہے اسلام میں کہ لڑکی کو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دیکھ لیا جائے. اور یہ مطالبہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی مقام ہے یا دل میں اتر سکتی باتیں. یہ جو شادیاں یہاں یا پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں ناکام ہوتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ بہیویئر ہوتا ہے. لڑکے یا لڑکی کا جو بہیویئر ہے اس میں اب نارملٹی ہوتی ہے. اگر ان کے اندر پیشنس نہیں، انسانوں کی قدر نہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ نہیں، تو ورنہ اگر صبر ہے اور ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کا جذبہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا، تو اس میں اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی لیے میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو لوگ قرآن پڑھ کر بھی ان کے اندر عاجزی نہ آئے، ہمبل نہ ہو، تو پھر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. کیونکہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ پہاڑ پر بھی اترے تو اس کو دبا کے رکھ دے اور توڑ کے رکھ دے. جو انسان کی انائی نہیں ٹوٹتی اور اس کے اندر عاجزی نہیں آتی اور دوسرے کے لیے جھکنا ہی نہیں آتا. یعنی عام طور پہ شادیاں ناکام اس لیے ہوتی کہ لڑکی سرکشی دکھا رہی ہے یا لڑکا بدتمیزی سے معاملہ کر رہا ہے، بیوی کو عزت نہیں دے رہا، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ بہت سپرفیشل قسم کے ایمز ہوتے ہیں کہ جن کو وہ شادی کے ذریعے اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور شادی کا وہ اصل مقصد نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ شادی محض کوئی کھیل اور دل لگی کا نام تو نہیں. شادی تو ایک فیملی کو وجود میں لانے کا نام ہے، اور ایک فیملی کو پروان چڑھانا کسی بھی بڑے سے بڑے کاروبار سے زیادہ مشکل کام ہے. یعنی ایک کاروبار میں آپ کو جتنی محنت، مشقت اور مہارت چاہیے، اس سے زیادہ محنت طلب کام ہے کہ ایک خاندان کو قائم رکھنا، پھر اس کے بعد اس کو آگے پروان چڑھانا. تو اس کے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے ینگ جنریشن کو اور نئی نسل کو باقاعدہ اس پر ٹرین کرنا چاہیے اور ان فرائض اور حقوق کو تسلیم کر لینا چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی. باقی دنیا جو بھی کچھ کر رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میری جو ذمہ داری ہے وہ بہرحال میری ذمہ داری، اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. بحیثیت بیوی کے میرے اوپر کیا فرائض ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. 2 فرائض قرآن نے بتائے ہیں. نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار ہوتی. عورت کے لیے اللہ نے لازم کیا، یہ کسی انسانی دستور کی بات نہیں، اللہ کی طرف سے، کہ شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت. اور دوسری چیز اس کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت. دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بے حد ضروری ہیں اور یہ بچوں کی تربیت میں ڈالی جانی چاہیے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ خود بھی بڑھ کے خرابی کر رہے ہوتے ہیں. اگر بچے کو کوئی تھوڑی سی بھی پریشانی ہوئی، بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی کی، ہم خود بہت ہمدرد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ساتھ پارٹی بن جاتے ہیں اور دوسرے فریق کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر انسان کے اندر خوف خدا ہو تو بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہے کہ بچوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہو. تو سسرالی رشتہ داروں کے لیے پردے کے سلسلے میں کیا احکامات، اور شوہر کی غیر موجودگی میں سسرال میں رہائش کا کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ساس سسر ہیں اور شوہر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر صرف دیور رہنے اور آپ کو اکیلے رہنا پڑ رہا اس گھر میں تو وہ درست نہیں.
اسی طرح اردو میں ہم نے بھی ایک سی ڈی تیار کی ہے الہدا سے، شادی مبارک کے نام سے، جن کو انگریزی میں سمجھنے میں مشکل ہو پیرنٹس کو، وہ اردو میں بھی سیکھ سکتے ہیں. اس میں شادی سے پہلے، شادی کے دن اور شادی کے بعد اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا کرنے کو، وہ سب چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، وہ احادیث اور آیات اور بہت سی ایسی چیزیں، تو اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.